السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم موبائل گرافکس کے حوالے سے چوتھا لیکچر دیکھیں گے، اور چوتھا ایپیسوڈ آج ہم شیپس کے حوالے سے کور کریں گے کہ اس میں شیپس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون سی شیپس ہیں جو ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اسی اثناء میں ہم کچھ مختلف شیپس کا مختلف انداز میں استعمال آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک سمپل بیک گراؤنڈ اپنے پاس لے لینا ہے۔ یہ یوٹیوب تھم نیل کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اتنے سٹائل میں ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ امیج میں جا کر ہم جا رہے ہیں شیپس کے اندر۔ شیپس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 36 شیپس ہیں۔ 36 قسم کی مختلف شیپس ہیں جو اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں۔ ان شیپس کے استعمال سے آپ بہت خوبصورت قسم کی چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ اچھی تھوڑی بہت آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اچھی چیزیں اس کے اندر ڈیزائن کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو شیپ ہے وہ یہ سمپل لائن ہے۔ اس سمپل لائن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لائن بہت موٹی نظر آ رہی ہوگی۔ اگر اس کو ایک طرف سے پکڑ کر یوں گھمائیں تو یہ صرف ایک طرف سے گھومے گی، چھوٹی بڑی اور پوری یوں اس کو گھمایا جا سکتا ہے، اور اس طرح دوسری طرف سے پکڑیں گے تو یہ یوں گھومنا، اس کو آپ ایسے گھما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو باریک یا موٹا کرنے کے لیے آپ کو یہ درمیان والا جو نشان ہے اس پر جائیں گے تو اس کی تھکنیس آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ یوں آپ نے کسی چیز کے اوپر لائن کھینچنی ہے تو آپ کو اس انداز سے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کے اندر ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا اس کی تھکنیس زیادہ کر کے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ نے کافی ساری اس کی تھکنیس کر دی ہے، یہ لائن۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے یہاں سے راؤنڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اطراف کو، اس کی سائڈوں کو آپ راؤنڈ شیپ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال بھی ایسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ہم کلر فی الحال کوئی تبدیل کر کے، کلر کیسے تبدیل کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ کو میں اس کے حوالے سے اس کے استعمال پہ کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں۔ مثلا آپ نے کوئی بھی چیز ڈیزائن کی اور اس کے سائڈوں پہ آپ کو چاہیے کوئی اچھا سا، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بن جائے، کوئی بھی ڈیزائن اس کے سائڈوں پہ، اطراف میں، کونوں میں اچھا سا بن جائے تو آپ اس کی ڈپلیکیٹ لے لیں یوں، پھر ایک اور ڈپلیکیٹ لے لیں یوں، اور ایک اور ڈپلیکیٹ لے لیں یوں، اور ایک اور ڈپلیکیٹ لے لیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کے پاس 4 سے 5 لائنیں لگ گئی ہیں، اور ان 4-5 لائنوں کو ہم یہاں سے آ کر ان سب کو 1 2 3 4 5 ان سب کو سلیکٹ کر کے ان کو کر لیتے ہیں گروپ۔ اب اس کا ہم لے لیتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ یہ ڈپلیکیٹ آپ نے لی، یہاں بھی لا کر ان کو لگا دیا۔ پھر ڈپلیکیٹ آپ نے لی اور ان کو یہاں بھی لا کر آپ نے اپنے حساب سے فٹ کر دیا۔ پھر ایک ڈپلیکیٹ لی اور ان کو یہاں پر لا کر اپنے حساب سے یوں فٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چاروں کونوں میں ایک خوبصورت سا ایک
ڈیزائن بن گئے. ان کو آپ لاک بھی کر سکتے ہیں, یوں یوں یوں, یہ سارے لاک ہو گئے. یہاں سے آپ کے لیئرز اوپن ہوں گے, ان کو ان لاک اور لاک. یہ بیک گراؤنڈ ہمیشہ لاک ہوتا ہے, دوسرے لاک اور ان لاک. اور ان میں سے اگر آپ کسی کو غائب کرنا چاہیں تو یوں آپ اس کو غائب بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے اس کا فائدہ. اب آپ دیکھیں کہ اس کو اس کے اوپر ہم ایک تجربہ اور کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے, یہ ہم نے درمیان میں رکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم اور کوئی شیپ لے کے آتے ہیں. مثلا ہم یہ والی شیپ لے آئے اور اس شیپ کو ہم نے یہاں پر لا کر کرنا ہے اس کو کلر. مثلا ہم دے دیتے ہیں وائٹ. ٹھیک ہے جی, وائٹ کلر تو مناسب نہیں ہے, ہم اس کو دے دیتے ہیں یلو. یلو کلر. ٹھیک ہے جی, یلو کلر ہم نے دے دیا. اب یہاں پہ آ کر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک آپشن آتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلائنڈ موڈ کا. بلائنڈ موڈ. اب بلائنڈ موڈ میں بہت سارے آپشنز ہیں. یہ اسکرین لگ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اسکرین لگ گئی ہے. اور اسکرین لگنے کے بعد آپ کی یہ اس کو ہم اس کے اوپر یہاں پہ اس کو اور اس کو ان دونوں کو پکڑ کے گروپ کر لیتے ہیں. قریب جب ان کو کریں گے تو یہ چلا جائے گا. یہاں سے ہم اس کو پکڑ کے اوپر اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہم اس کو کر لیں گے گروپ. یہ ہو گیا گروپ. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا کلر ہو گیا پیلا اور سائڈوں سے اس کا کلر اسی طرح ہے. اب جب ہم اسی کو دوسرے کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی وہ کر دیتا ہے, یہاں بھی کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو دوبارہ سے ان گروپ کر لیں, ان گروپ, اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیں تو یہ دیکھیں یہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ یہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ یہ موجود ہے, لیکن اس کی جو حرکت ہے وہ غائب ہو گئی ہے. وہ کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ نے اس کا لیئر یہاں سے ڈیلیٹ کی ہوئی ہے, غائب کی ہوئی ہے, چھپائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ. یہاں سے جا کر اس کو ڈیلیٹ کا آپشن دبا دیتے ہیں. یہ یہاں ہے, دونوں کو نہیں, صرف ایک کو. اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اس کی ہمیں ضرورت فی الحال نہیں ہے. ہم اس کو یہاں ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا آپ کے پاس ایک اور طریقہ. اب اس کے اندر آپ اور شیپس بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا میرے پاس یہی جو شیپ تھی, اس کو بھی میں بلیک کلر, فی الحال ہم بلیک کلر میں چونکہ کام کر رہے ہیں, بلیک کلرز کی شیپس. میں اس کو زوم کرتا ہوں, یہاں لا کر لگاتا ہوں. ایک, دو, تین. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے. ان کو یہاں سے سلیکٹ کیا دونوں کو اور ان کو ٹاپ سے برابر کر دیا, تو یہ سب برابر ہو گئے. اور ان کو ہم کر لیتے ہیں گروپ, یہاں سے گروپس. یہ دیکھیں جی, یہ لگ گیا. پھر اس کی ڈپلیکیٹ لے لیتے ہیں اور اس کو لا کر یہاں پر لگا دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک خوبصورت سا ایک فریم تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی,
فریم تیار ہو گئی، اور اب ہم اس کے درمیان میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ان کو آپ کلر کوئی بھی دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ہم اس کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں مثلا خوش آمدید. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس آ کر اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اور کلر لگنا چاہیے. یہی آپ لے لیں شیپ، اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں مثلا اورنج. یہ چھوٹی سی شیپ بن کے آ گئی. اس کو یہاں لگا دیں، اس کو یہاں لگا دیں، ایسے آپ کی مرضی، یا کسی بھی اور طریقے سے آپ ان میں ان کو ایڈجسٹ کر دیں، آپ کی مرضی ہے. اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کلر یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوں اس کے علاوہ اور مزید انہی شیپس میں سے آپ چھوٹی چھوٹی شیپس لا کر، یہ شیپ ہے مثلا یہاں لا کر رکھ دی. ایک اور اس کی ڈپلیکیٹ لے لیتے ہیں، اس کو یہاں لا کر رکھ دیتے ہیں. اس کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں ہم. ہمیں کوئی ڈارک تیز کلر چاہیے، بلیک یا بلیکش کر لیتے ہیں، اور اسی یوں. ٹھیک ہے. اور اس کی اگر اب اس کی جگہ ہم ایک اور شیپ ہم کوئی لے آئیں یہاں سے جا کر، اور ہمارے پاس یہ ایک شیپ ہے. ٹھیک ہے. اس کو لے آئیں، اس کو لا کر ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں، یہاں رکھ دیا. اور ایک شیپ اور اس کے اندر لا کر یہ والی ہم لے آئیں. اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں بلیک. اس کی آؤٹ لائن لگا دیتے ہیں وائٹ. یہ دیکھیں جی. تو یہ اس انداز سے ان سب کو، ان دونوں کو آپ کر لیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس کو گروپ کر لیں. گروپ کر کے آپ اس کی ڈپلیکیٹ بنائیں، چھوٹا بڑا کریں، آپ کی مرضی. یوں یہاں لگا دیں. پھر اس کی ڈپلیکیٹ بنائیں، یہاں لگا دیں. ٹھیک ہے جی. تو یوں میں اس کے اندر یہاں پر لکھ دیتا ہوں موبائل گرافکس. ٹھیک ہے جی. میں بجائے اس کے کہ وہ لکھیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں موبائل گرافکس، اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کلاس 3 نہیں 4 سوری کلاس 4. اور اس کو ہم تھوڑا سا گیپ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں شیپس کا استعمال. یہ آپ کے آگے سمپل سا. اب اسی کو میں اٹھا کر یہاں سے اپنے پاس سیو کر لوں، اور سیو کرنے کے بعد اس کو بطور اس کے لگا لوں. میں یہاں سے لے آتا ہوں کوئی بھی کلر کا بیک گراؤنڈ، مثلا یہ آؤٹ لائن اس کی آف کر دیتا ہوں. یہاں پہ لا کر اس کو لگا دیا، اور اس کو اس سے نیچے کر دیا. نیچے کرنے کے بعد آپ اس کو راؤنڈ کر لیں. یہ دیکھیں اس طرح چاروں طرف سے راؤنڈ ہو گیا، اور یہاں سے اس کو اس کے نیچے لا کر کے رکھ دیا. اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس بن کے آ گئی ایک. ٹھیک ہے جی. اور اس کو بھی آپ ڈپلیکیٹ بنا لیں ایک مزید، یہاں اوپر بھی لگا لیں. تو آپ جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کو اس کے لیے خوبصورت چیز بن جائے گی. تو یہ سارا کچھ ہم نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر موبائل کی اپنی شیپ سے
خوبصورت سا ڈیزائن بنا کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔